بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ زندگی بھر کینسر سے بچے رہو گے۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ اگر سوتے وقت احتلام ہوتا ہو تو اس بغول دہی میں ملا کر پیو۔ پھٹکری کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ دیر تک جینا ہے تو ذہنی دباؤ سے خود کو دور رکھا کریں۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ نمبر 1، بہت زیادہ غصہ کرنا، پیشاب بلا وجہ روکے رکھنا، ہر وقت مایوس اور غمگین رہنا، باہر کے کھانے زیادہ کھانا، صبح دیر تک سونے کی عادت۔ عجوہ کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ ناظرین، پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے اسی وقت صاف ہو جائیں گے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنگترے کا جوس بنا کر پیو، تھکاوٹ دور ہوگی۔ ناظرین، کھانے سے قبل پانی پیو، آپ کا ہاضمہ صحت مند ہو جائے گا۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنے اور کھانے کی خواہش نہ ہونا ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، دوپہر کے وقت صرف آدھے گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے پتھر اور لوہا اٹھایا ہے مگر برے پڑوسی سے زیادہ وزنی یعنی تکلیف دہ چیز کوئی نہیں دیکھی، اور میں نے ہر کڑوی چیز کا ذائقہ دیکھا ہے مگر تکبر سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں دیکھی۔ ناظرین، بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں۔ ناظرین، زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ ناظرین، کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ اگر کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی۔ ناظرین، حضرت سیار کہتے ہیں، لقمان حکیم سے عرض کیا گیا، آپ کی حکمت یعنی دانائی کا حاصل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس چیز کا سوال نہیں کرتا جس کی مجھے حاجت نہ ہو، اور ایسا کام نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ناظرین، زیادہ سوچنے سے سر کا درد ہو سکتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف 2 یا 3 لفظوں کے اندر جواب دے دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر رات کو ایک کیلا کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کریں گے۔ ناظرین، زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لے اس کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ ناظرین، صرف 20 منٹ پیدل چلنے سے معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین، انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ ناظرین، نہار منہ روزانہ کھجور کے 2 دانے کھانے سے معدہ ہمیشہ فٹ رہے گا اور معدہ توانا رہے گا۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ جو عورت کم بولتی ہے ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ والدین کے جھگڑے زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ ناظرین، صبح کے وقت روزانہ چند منٹ واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور جسم ساری زندگی بیماریوں سے پاک رہے گا۔ ناظرین، اخروٹ ہونٹوں کی رنگت بہتر رکھنے کے لیے بہت مفید ہیں۔ حضرت یحییٰ بن جعدہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام حضرت خباب کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، خوشخبری لیجئے کہ آپ روز قیامت آپ کے پاس حوض کوثر پر تشریف لے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت خباب نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ میرے گھر کی یہ شان و شوکت ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، تمہارے لیے دنیا میں سے اتنا حصہ کافی ہے جتنا ایک مسافر کا توشہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کراؤ۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ اور کھیرا کھاؤ۔
جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیموں نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ ناظرین، جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے، وہ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ 2 دن بعد عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت مقرر کر کے چند عدد بادام کھاؤ، دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے، انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار فوری دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی جھریوں کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت آئل والی چیزیں کھانے والے افراد جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ شام کے وقت موبائل سے دور رہتے ہیں، ان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ ناظرین، چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر کھیرے اور لیموں کا رس لگا لیا کرو، ساری زندگی جھریاں نہیں پڑیں گی۔ اچار کھانے والے کا موٹاپا تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کھانے میں عیب تلاش کر کے ناشکری کرتے ہیں، ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگے گا۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کم کھانا، کم بولنا اور مسکراہٹ لمبی عمر کا راز ہے۔ جب پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پیو، ورنہ گلے کا کینسر ہو جائے گا۔ زیادہ چاول کھاؤ گے تو جگر خون بنانا کم کر دے گا۔ جوؤں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ادرک کو پیس کر سر میں ڈال دو، جوئیں ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو، روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال ان کے لیے بہترین ہے۔ خون دینے کا سب سے بڑا فائدہ خون دینا صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا ہے۔ جو لوگ قیامت تک نسل در نسل آپ کے لیے ثواب کا موجب ہے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ خون میں آئرن کی مقدار بیلنس رکھنا، اور سب سے بڑا فائدہ صحت مند اور فریش زندگی گزارنا ہے۔ ناظرین، ریگولر خون دینے والے کی جلد دوسروں کی نسبت زیادہ عرصے تک جوان اور صحت مند رہتی ہے۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھیں۔ گنے کا رس پینے والے انسان کا معدہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کھجور اور انار کھانے کے عادی ہوں، ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر چہرے کو نرم اور ملائم، خوبصورت اور چمکدار بنانا ہے تو دن کے آغاز میں بادام کا تیل چہرے پر لگا لیں۔ ناظرین، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب انسان گناہ گار ہیں اور بہترین گناہ گار توبہ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہار منہ دہی کھاؤ، آرام آ جائے گا۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ ناظرین، نہانے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ ناظرین، روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کی پرابلم ہو جاتا ہے۔ ناک پر زیادہ ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے گردے صاف اور صحت مند رہتے ہیں۔ بینگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل بہت ہی طاقتور رہتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے گناہوں کی شکایت لے کر حاضر ہوا اور ان سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ ابن مسعود نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ان سے گفتگو فرمانے لگے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ رو رہا تھا۔ عبداللہ نے اس سے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے تو آیا تھا، اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ جنت کے 7 دروازے ہیں، جن میں ہر ایک دروازہ بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے سوائے توبہ کے دروازے کے۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، تو عمل کرتا رہ اور مایوس نہ ہو۔ ناظرین، بدن میں سستی اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ ناظرین، پچھلی قوموں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھیں، اور آج کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہیں۔ ناظرین، قبض اور بواسیر کی شکایت کے لیے رات کو سونے سے پہلے 2 چمچ
ایلو ویرا کھا لیں۔ ناظرین، ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے کر کے اس پر ایک لیمو چھڑک کر دیگر نمک مسالہ ڈالے بغیر نہار منہ کھا لیں۔ 1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈالو، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جو انسان نہار منہ زیادہ پانی پیتا ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مرغی کے گوشت میں موجود پروٹین سے بھرپور اعضاء فریج سے نکالے جانے کے بعد بدل چکے ہوتے ہیں اور گرم کرنے کی صورت میں زہریلے بن کر نظام انہضام کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین، گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کی جائے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ ناظرین، ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت، پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ بنت عمر کے بارے میں روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ اپنے ان کپڑوں سے نرم کپڑے پہنیں اور اپنے اس کھانے سے اچھا کھانا کھائیں تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین کی فتوحات کو کھول دیا ہے اور آپ پر رزق کو وسعت دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ جھگڑے میں تمہیں ہی فیصل بناتا ہوں۔ کیا تم اس بات کو نہیں جانتی کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی کتنی سختی کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والے واقعات یاد دلانے شروع کیے، یہاں تک کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے رلا دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، تحقیق میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے جو 2 ساتھی تھے وہ ایک راستہ چل گئے ہیں، پس اگر میں ان کے راستے کے علاوہ راستہ پر چلوں گا تو میری وجہ سے ان کے راستے کے علاوہ راستہ چلا جائے گا، پس میں خدا کی قسم البتہ ضرور بضرور ان کی سخت زندگی کی طرح ان کے ساتھ شریک ہوں گا، شاید کہ میں ان کے ساتھ ان کی آسودہ زندگی میں بھی پایا جاؤں۔ حضرت عمر کی اپنے 2 ساتھیوں سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ناظرین، ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ تو پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ ناظرین، امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول ہو جائے گا۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈال لے، وزن 7 دن میں 2 کلو کم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بڑی بیماری گھیر لے تو جتنا ہو سکے کھانا کم کھایا کرو۔ ناظرین، 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی الائچی گرم پانی میں ابال کر پینے سے 20 منٹ میں قبض کھل جاتی ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان اور صف اول کی فضیلت کے بارے میں جان لیں، پھر اگر انہیں اس کے حصول کے لیے قرعہ اندازی کرنی پڑے تو وہ ضرور قرعہ اندازی کریں۔ اگر وہ نماز کے لیے جلدی آنے کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ اس کی طرف ضرور سبقت حاصل کریں، اور اگر انہیں نماز عشاء اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو وہ انہیں پڑھنے کے لیے ضرور مسجد میں آئیں، خواہ انہیں سرین یا پاؤں اور گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ ناظرین، اجوائن نزلے زکام کو ختم کرتی ہے، دمے کے مرض کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ ناظرین، پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ ناظرین، سوال، خون دینے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جواب، خون دینے کا نقصان کوئی نہیں، البتہ بلکہ بڑا فائدہ ہے کہ ریگولر خون دینے والے فرد کو دل کے دورے اور کینسر کے چانسز باقی افراد کے مقابلے میں 95% کم ہوتے ہیں۔ یہ ریسرچ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی ہے۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک چھو کر لے جائیں اور اسی حالت میں 5 منٹ تک رکھیں۔ ناظرین، بیوقوف سے عقل کی بات کرو گے تو وہ آپ کو بیوقوف سمجھے گا۔ عقل کا ہونا کبھی کبھی سزا بن جاتا ہے۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی 1 دانہ عجوا کھجور منہ میں ڈال لیا کرو،
کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اس سے چہرے کا سکرب کریں، ایسا کرنے سے جلد صاف ہو جائے گی، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں، کچھ ہی دنوں میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔